السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والله يغفر لكم ذنوبكم
واللہ غفور رحیم۔ قل ان کنتم، آپ کہہ دیجئے اگر تم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری یحببکم اللہ ویغفر لکم، میری تابعداری کرو ذنوبکم، اس طرح اللہ تم سے محبت کرے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تمام تر تعریفات، حمد و ثنا ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا واحد خالق رازق مالک ہے، اور بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے اور پوری دنیا کے رہبر و رہنما حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آج ہم انشاءاللہ میرے محترم بھائیوں نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں وہ اس کے حوالے سے ہم دو حق انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر 8 حق ہیں جو ہر مسلمان پر، ہر امت محمدیہ کے افراد پر یہ فرض ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا جو ہے وہ حق ادا کرے، اظہار کرے۔ یہ 8 حقوق ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر ہیں، جو امت پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کی جو ہے وہ تابعداری کرے اور ان حقوق کو جو ہے وہ پورا کرے۔ تو پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا بندہ ماننا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر یہ حق ہے کہ وہ امت محمدیہ جو ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، اس کا حق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرے، اللہ کا رسول تسلیم کرے، اللہ کا بندہ تسلیم کرے۔ یہ پہلا حق ہے امت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ حق ادا کرو۔ دوسرے نمبر پر توقیر، احترام کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کا، ہر فرمان کا احترام کرنا، اس پر عمل پیرا ہونا، اس پر کھڑا ہونا، اپنی اولادوں کو کھڑا کرنا۔ جو یہ تعظیم جو اللہ نے حد مقرر کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد مقرر کر دی، اس حدود کے اندر رہتے ہوئے، اس حدود کے اندر رہتے ہوئے تعظیم و توقیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ اکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، اپنی اولاد، عزیز و قارب، ساری دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو محبت کرنی ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چوتھے نمبر پر اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری ہے، اس کو اپنا اسوہ حسنہ بنانا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے وہ لے کے چلنا ہے۔ اور اختلافی مسائل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل تسلیم کرنا، فیصلہ کرنے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا، قرآن و حدیث کو تسلیم کرنا،
کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو قرآن و حدیث کا فیصلہ تسلیم کرنا، اور آگے نمبر 7 قرآن و حدیث پر عمل کرنا، 8 زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا، اور اللہ اکبر، یہ 8 حق ہیں امت محمدیہ پر فرض ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر 8 حقوق ہیں جو پورے کرنے چاہیے۔ تو آگے بڑھتے ہوئے ہم انشاءاللہ 2 کا جو ہے وہ تذکرہ کریں گے اس مختصر وقت میں، اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت سے اس 2 کا، باقی انشاءاللہ آئندہ چلے گا۔ تو پہلا حق اللہ کا بندہ اور رسول ماننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، اللہ کا بندہ ماننا، اللہ کا حق اللہ کو دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا، ولی کا حق ولی کو دینا، پیر کا حق، یہ محدث کا حق محدث کا، یہ سارے اللہ نے حقوق واضح کیے ہیں۔ ان حقوق کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے امت پر کہ امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانے اور اللہ کا بندہ مانے، نور من نور اللہ نہ کہے، اللہ کا بندہ تسلیم کرے۔ اللہ اکبر، یہ حق ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ پہلا حق ہے۔ تو آخری رسول ماننا اور اللہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا، اللہ کا بندہ ماننا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ اس بات کو تسلیم کرنا۔ یہ ہم پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے امت پر کہ امت مجھے یہ تسلیم کرے اور کسی طرف لے کے نہ جائے، اللہ کے برابر نعوذ باللہ کھڑا نہ کرے، اور اللہ اکبر عام امت کے برابر بھی کھڑا نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے امت پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا مقام اللہ اکبر اپنی سچی کتاب قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لہذا تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس نور قرآن پر بھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور قرآن کو فرمایا ہے، نور کو کہا ہے، اللہ اکبر، اور قرآن پر بھی جو ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو تم کچھ کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے خوب اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے، ہر بات سے اللہ خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور لہذا تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، پہلی بات، اور دوسری بات، اور اس نور قرآن پر بھی جو ہم نے نازل کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا ہے، اور جو کچھ کرتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی تم کرتے ہو، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو باہر ہے، عمل میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میں خوب جانتا ہوں۔
آگے میرے محترم بھائیو، میرے نوجوانوں، آج کھڑے ہو جو اس دین اسلام پر، اللہ کے سچے دین پر کھڑے ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ 4 دن کی زندگی، یہ 70-80 سال کی زندگی، اللہ اکبر، اس میں عمل کر لو۔ یہ امتحان ہے، جو اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دوسرا مقام قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت وآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمنون باللہ۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ اکبر۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کو، ساری دنیا کو یہ کہہ دیجئے، یہاں اللہ تبارک تعالیٰ یا ایھا الناس، سارے لوگوں کو، جو کلمہ پڑھ چکا اس کو بھی، جو نہیں پڑھا اس کو بھی، سب کو کہہ دیجئے اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت کا مالک ہے، پوری کائنات کا جو مالک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، لہذا اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ، جو اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان لاتا ہے اور اس کی اتباع کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پالو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے مسئلہ، یہ ہے محبت کا انداز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا انداز یہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر ایمان لے کے آنا، اللہ کی کتاب پر ایمان لے کے آنا، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا، حکم دے دیا، اس پر عمل پیرا ہونا۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا، اور آپ جو دین لے کر آئے اسے سچے دل سے قبول کرنا فرض ہے۔ امت محمدیہ پر، ہر فرد پر، ہر مکلمہ گو پر یہ فرض ہے، اور جو نہیں آئے اس کی طرف وہ بھی کلمہ پڑھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیں، اللہ پر ایمان لے آئیں تو انشاءاللہ کامیابی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس وقت، اس دور میں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان پر ایمان لے کے آئے، ان کو ایک خوشخبری ہے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں، اللہ اکبر، آج کی امت محمدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 7 خوشخبریاں دی ہیں، 6 گنا زیادہ، اللہ اکبر، 6 گنا زیادہ۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانا، ان سے محبت کا انداز پیش کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان سے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ سال بعد ربیع الاول آ گیا، اس میں ہم نے یہ سارا کچھ کر لیا، یہ جھنڈیاں لگا لیں، یہ جلوس نکال دیے، جلسے کر لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر لے، باقی 11 مہینے کدھر جائیں گے؟ یہ ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے۔ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہی انداز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے
فرمان پر عمل پیرا ہوں، عمل پیرا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیے جو ربیع الاول میں ہماری امت محمدیہ کے لوگ جو کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا، آگے تابع تابعین نے یہ کام نہیں کیے۔ اللہ اکبر، یہ بدعت بڑھتی بڑھتی آج اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سال میں 2 عیدیں رکھی ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں یہ 3 ہیں، یہ تیسری بھی پڑھنا شروع کر دی۔ یہ اللہ کے احکامات کی کھلی بغاوت ہے۔ اللہ اکبر، ان سے بچنا چاہیے۔ تو ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں، بندے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، مقام بہت عظیم ہے، مرتبہ بہت اونچا ہے۔ ساری دنیا سے سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ساری دنیا سے سب سے زیادہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی تعریف کرتے ہیں، فرشتے تعریف کرتے ہیں، وہ محمد کریم ہے۔ وہ عام انسان کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن بندے ہیں، بندے ہیں۔ یہ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلا حق ہے امت محمدیہ پر کہ امت محمدیہ کے لوگوں اس بات کو تسلیم کرو، اللہ اکبر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ بھی یہی ثابت کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے احکامات میں، فرمان میں یہی ثابت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اکبر کیا فرماتے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، ہم نے 3 آیتیں قرآن سے یہ آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ پہلی آیت وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لہذا تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس نور قرآن پر بھی جو ہم نے نازل کیا ہے، اور تم کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول، اس آیت میں دوسری آیت قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ پہلی آیت میرے آخری رسول ثابت ہو چکے ہیں، اور آگے دوسری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کہہ دیجئے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جو آسمان اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، لہذا اللہ اور اس کے رسول نبی امی اللہ اکبر پر ایمان لاؤ جو اللہ کے ارشادات پر ایمان لاتا ہے، اور اس کی اتباع کرو تاکہ تم
محمد آیت پالو. آگے تیسری آیت اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو, اللہ اکبر, یہ ہم واضح کرنے چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر حق ہے کہ تمام امت اللہ کا بندہ آخری رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانے, اللہ کا بندہ مانے. اللہ اکبر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اپنے بندے کو, پاک ہے وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے اپنے بندوں کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی. یہاں بھی ثابت ہو گیا, واضح ہو گیا کہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ اکبر, یہ پہلا حق ہے امت محمدیہ پر کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ مانے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا اپنے قرآن حکیم میں. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, سبحان اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. اللہ اکبر, میں ایک بندہ ہی ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک بندہ ہی ہوں, لہذا تم بھی یہی کہو کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانیں گے تو ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان فرق واضح نظر آئے گا. میرے محترم بھائیوں, جب ہم یہ تسلیم کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ جو ہے اس کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی پوری کائنات کا رب ہے. جب ہم یہ فرق واضح کریں گے, فرق کیسے واضح ہوگا؟ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانیں گے. اگر ہم اللہ کے نور کا ایک حصہ اس کو تسلیم کریں گے تو فرق نہیں رہے گا, پھر نہیں رہے گا. جب اللہ کا شریک بنائیں گے, نعوذ باللہ, یہ شریک بنائیں گے تو فرق مٹ جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگ حاجت روا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہیں گے, مشکل کشا بھی کہیں گے. جب ہم اللہ کا بندہ تسلیم کریں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ تسلیم کریں گے تو انشاءاللہ سارے فرق واضح ہو جائیں گے, سارا دین سمجھ آ جائے گا. اللہ کے دین کی یہ جو جتنے مسئلے ہیں یہ سارے مسائل سمجھ آ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انما انا عبد اللہ. اللہ اکبر, انما انا عبد, کیا ہے عبد؟ انسان. اللہ اکبر. آگے فقولوا عبد اللہ, آگے وضاحت کر دی اللہ کا بندہ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ورسولہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ورسولہ, میں آخری رسول ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, رسول ہوں. تو جب ہم یہ سمجھیں گے, اس کو تسلیم کریں گے, فرق واضح ہو جائے گا. اللہ کی ذات کیا ہے, اللہ کی ذات کی کیا صفتیں ہیں, کیا صفاتیں ہیں, یہ ہے محبت کا انداز, یہ ہے ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت. اللہ اکبر. یہ نہ اللہ کی پہچان, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ پہچان, نہ ولیوں کی پہچان, نہ پیروں کی, سب کو اللہ اکبر. آج امت محمدیہ کہ اللہ ماشاءاللہ لوگوں نے درجہ بدرجہ دے دیا, یہ سب باطل ہے. حق کیا ہے, سچ کیا ہے؟ وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, حاجت روا ایک اللہ, مشکل کشا ایک اللہ. اللہ اکبر. غوث ایک اللہ, داتا ایک اللہ. ہم نے اللہ کا حق انسانوں کو دیا. انسانوں کو یہ بہت بڑا شرک ہے, یہی بہت بڑی گمراہی ہے, یہ پوری دنیا میں تباہی کا سبب بھی یہی ہے. جب امت محمدیہ یہ کرے اللہ ماشاءاللہ تو یہ
یہ گناہ نہیں، جب مشرک کرے تو گناہ نہیں، ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ کا فرمان سچا، اللہ کا قرآن سچا، اللہ کے یہ بہت بڑے شرک ہیں، ان شرکوں سے بچو گے تو انشاءاللہ خوشحالی ہوگی۔ اللہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، سب کو رزق دینے والا ہے، غیب کا علم جاننے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، پوری دنیا کے راہبر و رہنما ہیں۔ جو بھی عمل کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے، یہ ہم نے دین اسلام پر چلنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینی ہے، ان کے احکامات سے، ان کے فرمان سے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ یہ ہیں کام کرنے والے، یہ کام نہیں سال بعد برسی منا لو، یہ سارا کچھ کر لو، اللہ اکبر، یہ سب باطل، سب باطل۔ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، نہ یہ صحابہ اکرام نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا۔ میرے محترم بھائیو، نوجوانوں، اللہ اکبر، بہت قابل غور بات ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ شریعت مکمل ہونے سے پہلے کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، اللہ اکبر، دین تب مکمل ہوا تھا جب شریعت مکمل ہوئی، جب حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا، آج دین مکمل ہو گیا۔ تب سے اس کے بعد جو شریعت پر جو احکامات آ گئے ان پر عمل پیرا ہونے سب پر فرض ہے۔ یہ دلیلیں کیا دیتے ہیں کہ یہ فحشہ عورت نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی نیکی نہیں کی، اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تو وہ جنت میں چلی گئی۔ میرے نوجوانوں، اس وقت شریعت مکمل نہیں تھی، دین مکمل نہیں تھا، دین مکمل اس کے بعد ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ اکبر، ان کے آنے کے بعد، نبوت کا اعلان کرنے کے بعد یہ دین مکمل ہوا۔ اس میں جو احکامات ہیں، جاؤ پورا قرآن، پوری احادیث مبارکہ کا ذخیرہ اٹھاؤ، اس میں دیکھیں، کہیں بھی یہ نہیں لکھا، یہ نہیں ثابت ہوگا کہ ایک بے نماز جو ہے وہ کتے کو پانی پلا کر جنت میں جائے گا، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کی رحمت ہے، بہت وسیع ہے، جس کو چاہے اللہ جنت میں داخل کر دے، لیکن یہ دلیل نہیں ہے۔ یہ اس وقت دین مکمل نہیں ہوا تھا، شریعت مکمل نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد دین مکمل ہوا، اس دین پر ہم نے چلنا ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر۔ میری امت کے لوگوں، مجھے آخری رسول اور اللہ کا بندہ مانو، یہ پہلا حق ہے۔ ٹوٹل 8 حق ہیں، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اللہ اکبر، تعظیم و توقیر کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا احترام کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کا احترام کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا احترام کرنا۔ اللہ اکبر، دل و جان سے، یہ نہیں کہ صرف زبانی کلامی باتوں میں، یہ بس نہیں، عملی طور پر دل و جان سے جب ہم تسلیم کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کریں گے، دل و جان سے کریں گے، تو پھر عمل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سارا اللہ اکبر تعظیم و توقیر ہے، جو اللہ نے حد مقرر کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد مقرر کر دی، اس کے اندر رہ کر تعظیم و توقیر کرنی ہے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ نہیں، اللہ اکبر، اپنی منمانی، اپنے انداز محبت اس کو پیش کرنا نہیں، یہ صرف اللہ اکبر، اللہ نے جو حد مقرر کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد مقرر کی ہے، ہم نے یہ پچھلے جمعے بتایا تھا، جو حد سے تجاوز کرے گا وہ غلو کرے گا، جو غلو کرے گا وہ بدعت ہے، جو بدعت میں شامل ہوگا اللہ کے عرش کا سایہ نصیب اس کو نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے واضح کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانوں کی طرح نہیں بلانا، یہ اچھے انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہے، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز کو بلند نہیں کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ بھی غلو میں آئے گا، یہ بھی غلو کی ایک شق ہے۔ غلو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے آگے نہیں بڑھنا اور آپ کی آواز سے اونچی آواز کو نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں یہ غلو میں آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حد مقرر کی ہے اس حد میں رہ کر تعظیم و توقیر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری سناتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعظیم و توقیر کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و احترام کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے گا، اپنے بچوں کی زندگی کو بنائے گا، اپنی اولادوں کو اس پر لے کے آئے گا، دین اسلام پر کھڑا ہوگا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ لہذا جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی تعظیم اور مدد کرتے ہیں اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں، قرآن نور قرآن حکیم کی اتباع کرتے ہیں، جو اللہ کا احکامات آ گئے، جو اللہ کا حکم آ گیا اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، جو ان پر اتارا گیا ہے، صحیح لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ دوسرا مقام میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ ہم شاہدوں مبشروں نذیروں لا تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروا وتوقروا وتسبحوا بکرۃ وأصیلا۔ یا اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، پھر خوشخبریاں سنانے والا بھی بھیجا۔ لوگوں کو خوشخبریاں دے دو جو اللہ کے دین پر کھڑا ہو جائے گا، اللہ کے دین اسلام پر کھڑا ہو جائے گا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کھڑا ہو جائے گا، ان کی اتباع کر لے گا، ان کے لیے خوشخبری ہے، وہ فلاح پا جائیں گے۔ آگے خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا، دنیا میں نازل کیا، ان لوگوں کو قرآن سناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کر کے دکھاؤ تاکہ یہ امت محمدیہ دین اسلام پر آ جائے۔ آگے میرے محترم بھائیو دوسری بات، اللہ اکبر، جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے یہ حوالے سے میرے محترم بھائیو دوسری بات، ہر جگہ یہی بات ہمیں سننے کو ملتی ہے، جو اللہ کے دین پر کھڑا ہو گیا، جو نمازی بن گیا، صلہ رحمی کرنے لگ گیا، نئے کام کرنے لگ گیا، اللہ اکبر، وہ فلاح پا گیا، وہ فلاح پا گیا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ دوسری بات جو سمجھنے والی ہے، نقطہ کیا ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر، یہ ہے بات اصل۔ جب ہم یہ نشاندہی نہیں کریں گے، کس بات سے ڈرانا؟ اللہ اکبر، یہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، دین سے انحراف کرتے ہیں، دین سے دوری اختیار کرتے ہیں، نماز کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے دین کی پامالی کرتے ہیں، دن کو بھی رات کو ظلم و زیادتی کرتے ہیں، رات کی تاریکیوں میں یہ بدمعاشیاں، یہ زنا، یہ اللہ اکبر، یہ برے اعمال، نمازوں سے تارک، روزے سے تارک، یہ ساری جو برائیاں ہیں، کبیرہ گناہ ہے، ان سے لوگوں کو ڈراؤ تاکہ یہ لوگ ڈر کے ایک اللہ کے سامنے آ کے جھک جائیں، ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان چیزوں سے ڈراؤ آج کے امت محمدیہ کے اللہ اکبر ذمہ دار لوگوں اور لوگوں، اے علماء، یہ اللہ ماشاءاللہ، یہ سب اللہ اکبر، اللہ اکبر، صرف فضائل فضائل۔ جب لوگ اس بات پر آئیں گے پھر فضائل شروع ہوتے ہیں۔ جو لوگ گمراہی میں گر چکے، جو ساری برائی میں گر چکے، اللہ اکبر، واللہ ایسے ایسے نوجوان ہیں، ہم نے اللہ اکبر اسی زندگی میں ہم نے دیکھا، ہم نے سنا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اس میں گرامی ہے، نہیں آتا لوگوں کو دین کی یہ سمجھ بوجھ، یہ کیوں؟ اللہ اکبر، جو نہیں آتا مسجد میں نہ آئے، بس جو آتا ہے اس کو لے جاؤ، یہ بھی مسجد کی سیر کراؤ، یہ بھی کراؤ، نہیں،
جو مسجد میں نہیں آتا اس کو لے کے آؤ، اس کو اللہ کا دین سکھلاؤ، جا کر اس کو سکھلاؤ اللہ اکبر، تاکہ وہ اللہ کے دین پر آ جائے۔ تو ڈرانے والا بھیجا، بنا کر بھیجا تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات کہ گواہی دو امت محمدیہ کی، اللہ اکبر، یہ دین اسلام پر ہے۔ دوسری بات ان کو خوشخبری دے دو، یہ دین اسلام پر کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنی اولادوں کو کھڑا کر دیا۔ تیسری بات ان لوگوں کے لیے اللہ اکبر جو نماز سے تارک ہیں، روزے سے تارک ہیں، یہ دین اسلام سے بالکل انحراف ہیں، دین کی طرف نہیں آتے، جو آتے ہیں ان کو روکتے ہیں، ان کو ڈرانے والا اللہ اکبر کبیرہ، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے والوں کو ڈراؤ تاکہ یہ برے اعمال چھوڑ کر نیک عمل کریں اور نیک عمل کی طرف آ جائیں، اللہ کی توحید کی طرف آ جائیں، یہ ڈرانے والا۔ اور آگے چوتھی بات، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ پانچویں بات، اللہ کے رسول کی مدد کرو۔ مدد کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس بات کو سمجھنا، اس کو سمجھنا۔ ہم کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر، یہ مدد کرو۔ کیا مدد کرو؟ دین اسلام پر آ جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان جو ہے اس کو تسلیم کرو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، یہ ہے مطلب۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچویں بات، اس کا ادب کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرو، اللہ اکبر۔ ساتویں بات، صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ گزارشات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، دو حق ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اپنی امت پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 حق ہیں، جن میں سے ہم نے 2 حق آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کیا جائے اور اللہ کا بندہ مانا جائے، اور دوسرا حق تعظیم و توقیر کرو، عزت و احترام کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مانو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرو اور دین اسلام پر آ جاؤ اور برے اعمال کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جاؤ، دین اسلام پر آ جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، احترام کرو، عزت کرو، اچھے طریقے سے نام دو، یہ ساری باتیں۔ لیکن اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو حد مقرر کی ہے تعظیم و توقیر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد مقرر کی ہے اس حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ جو کرے گا وہ غلو کرے گا، غلو اللہ اکبر، غلو کا مطلب بدعت، وہ بدعت کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، نعوذ باللہ، اور جو غلو کرے گا اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان 2 حق کو یاد کرنا، یاد رکھنا، اور یہ بہت ضروری ہیں آج کے دور میں۔ یہ پہلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، آخری نبی اور اللہ کا بندہ تسلیم کرنا۔ دوسرا، احترام کرنا، اللہ سمجھ کر اس کو یہ سمجھ کر پرکھ کر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عقیدے کو اپنے اوپر مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولادوں کو نیکی کی طرف جو ہے ہمیں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ جلیلہ میں قبول فرما کر بغیر حساب کے جنت الفردوس میں ہم سب کو اللہ اکبر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔